بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد شرح العقود رسم المفتی میں علامہ سید محمد امین ابن عابدین رحمہ اللہ بوقت ضرورت اسی قول ضعیف پر عمل کرنے کے تعلق سے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں اور فرمایا کہ کوئی قول ضعیف موجود ہو تو اس پر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، اس کے مطابق فیصلہ نہیں دیا جا سکتا، اور لیکن کبھی کسی کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی معاملہ پڑ جائے اور ابتلا کی صورتحال سامنے آ جائے تو خود اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہاں پر مجبوری کی صورتحال بنتی ہو، لیکن وہ کسی دوسرے کو وہ بات بتائی نہ جائے، کیونکہ فتویٰ جو ہے ہمیشہ قول راجح پر ہوگا۔ اب یہ بات جہاں ارشاد فرمائی تو 3 مثالیں آپ نے دی ہیں، 3 مثالوں میں سے 2 مثالیں ہم نے بیان کر دی۔ یہاں سے 3 مثالیں بے دلیل ہے۔ کہ حق عمل میں بھی قول ضعیف منع ہے، قول ضعیف کی پیروی کرنا نہ صرف فتویٰ اور قضاء میں بلکہ عمل میں بھی اس کی پیروی منع ہے، یعنی عام حالات میں بغیر کسی عذر کے، اور اگر کوئی عذر ہو اور حالات عام نہیں ہیں، ضرورت کا موقع ہو، تو وہاں پر منع نہیں ہے حق عمل میں اس کی پیروی۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ ہمارے فقہائے حنفیہ نے قول ضعیف یا قول مرجوح اپنانے اور اختیار کرنے کی اجازت ایسی صورت میں دی ہے۔ ایک مثال تھی مسافر اور مہمان کی، کہ کہیں وہ گیا رات میں سویا، اسے احتلام ہو گیا ہے، احتلام کی صورتحال کا سامنا ہو، تو وہ جو مسئلہ ہے اس میں امام ابو حنیفہ اور ظاہر الروایہ کی اتباع میں تو بندہ جنبی ہو جائے گا، لیکن ایک قول امام ابو یوسف کا ہے کہ وہ جنبی نہیں ہوگا، تو نہانا اس کے ذمے واجب نہیں ہے۔ اسی قول ضعیف اور قول مرجوح امام ابو یوسف کا جو قول ہے اسی کو اختیار کرے، تاکہ اس کے معاملے میں جو ہے لوگ وہم میں مبتلا نہ ہو کہ یہ بندہ مہمان بن کے آیا یا کیا کرنے آیا ہے، صبح صبح نہانے لگ گیا، تو اس کا معاملہ مشکوک ہو سکتا ہے۔ اور دوسری مثال صاحب ہدایہ کی کتاب مختارات النوازل سے، کہ زخم سے اگر خون، پیپ یا مواد، فاسد مادہ قطرے قطرے کے طور پر اوپر آتا ہو اور اسے پونچھ دیا جائے، اس طور پر کہ اگر اسے چھوڑ دیا جاتا تو وہ قطرات جمع ہو کر کے بہہ جاتے، لیکن چھوڑا نہیں گیا، جو ہی ایک قطرہ آتا اسے پونچھ دیا، تو اس کو قلیل مانا جائے گا، غیر سائل مان کر کے یہ مانا جائے گا کہ یہ نجس نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حالانکہ یہ جو ہے نا وہ شاذ قول ہے، ضعیف قول ہے، مرجوح قول ہے، تو اس کو جو ہے فرماتے علامہ شامی کہ اس کو اپنایا جائے۔ اور علامہ شامی نے فرمایا کہ صاحب ہدایہ تو اصحاب تصحیح و ترجیح سے ہیں، بہت عظیم فقیہ اور امام ہیں، تو ان کا قول ہونے کی وجہ سے کم اتنا تو ہے معاملہ، اگرچہ یہ مذہب کے اعتبار سے بہت ہی ضعیف قول ہے، لیکن ان کا قول ہے، ان کی طرف منسوب ہے، لہٰذا بوقت حاجت اس قول میں ان کی کوئی پیروی کرتا ہے تو اس کی گنجائش نکلتی ہے، جیسا کہ علامہ شامی نے خود اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔
چلیے یہاں پہ تیسری مثال فرماتے ہیں وقد ذکر صاحب البحر فی الحیض فی بحث الوان الدماء اقوالا ضعیفہ، صاحب البحر نے البحر الرائق میں حیض کے بیان میں خون کے رنگوں کا ذکر فرمایا، خون کے الوان کی بحث میں بہت سارے اقوال ضعیفہ ذکر کیے کہ یہ اگر یہ رنگ ہے تو حیض ہے یا نہیں ہے، قدرا ہے، سفرا ہے، خضرا ہے، مٹیالہ کلر گدر، ہاں، اور اسی طرح سے ہرا ہے، پیلا ہے، خاکی ہے، تو ان سب رنگوں کے معاملے میں کچھ ضعیف اقوال بھی بیان کیے۔ کہتے ہیں ثم قال فی المعراج، اور پھر وہیں بیان کیا کہ معراج الدرایا میں فخر الائمہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ لو افتا مفتن بشیء من هذه الاقوال فی مواضع الضرورت طلبا للتيسير کان حسنا، دیکھیے اجازت دے رہے ہیں، ضعیف اقوال کی پیروی کی اجازت دے رہے ہیں، کب؟ مواضع ضرورت میں، اگر کوئی مفتی ان اقوال میں سے کسی قول پر فتویٰ دے موضع ضرورت پہ آسانی کے طلب کے لیے ہیں، تو یہ فتویٰ دینا بہتر ہے۔ دیکھ لیجیے یہاں پہ حق عمل میں اس کی گنجائش بتا دی انہوں نے۔ یہاں پر ایک بات اور سامنے آئی کہ ابھی بتایا تھا کہ صرف اپنے معاملے میں، عمل کے معاملے میں، حق عمل میں، کسی کو حکم بتانے کے معاملے میں نہیں، لیکن صاحب بحر الرائق کی عبارت سے یہ بات سامنے آئی کہ اگر کوئی حالت اضطرار میں پھنس گیا ہے کوئی بندہ اور وہ مفتی کے پاس جائے تو مفتی اس کی حالت دیکھ کر کے وہ آسانی کے لیے، اس کی آسانی کے لیے اور مشکلات سے نکلنے کے لیے وہ قول ضعیف بتا سکتا ہے، عمل بھی کر سکتا ہے، اسے بتا بھی سکتا ہے۔ لو افتا مفتن، یہ دیکھیے کانا حسن فرمایا، اس سے اندازہ ہوا کہ ان المستر لہو العمل بذلک لنفسی، یہ مستر جو ہے، جو حالت اضطرار میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کو تو اس قول ضعیف پر عمل کرنے کا بھی حق ہے جیسا کہ ہم نے بتایا، اور اسی طرح سے مفتی لہو الافتاء بہ للمستر، تو مستر عمل بھی کر سکتا ہے اور مفتی مستر کو مسئلہ بھی بتا سکتا ہے، ہاں عام مسئلہ نہیں بتا سکتا، یہ بتا دے کہ یہ تمہارے لیے خاص اس حالت کی وجہ سے یہ حکم ہے، اور جیسے ہی یہ حالت ختم ہو جائے تمہارے لیے حکم نہیں ہے، گنجائش بالکل نہیں ہے۔ فما مر من انه ليس له العمل بالضعيف والافتاء به محمول على غیر موضع الضرورہ، تو جو عبارتیں گزری ہیں یہ قول ضعیف پر عمل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، فتویٰ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ غیر موضع ضرورت میں ہے، اگر موضع ضرورت ہے تو وہاں پر عمل کرنے کی اجازت تو ہے، اور ایسے مبتلا شخص کو فتویٰ بتانے کی بھی اجازت ہے، کما علمتہ من مجموع ما قررنہ ہو، جیسا کہ جو کچھ ہم نے گفتگو کی ہے، پوری گفتگو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ تین مثالیں دے دی۔ فرماتے ہیں کہ ایک چوتھی مثال بھی یہاں پر ہو سکتی ہے، اور وہ اصول کی ہے، عقیدے کی، وہ کیا ہے؟ فرماتے وَيَنبَغِي أَن يُلْحَقَ بِالضَّرُورَةِ أَيْضًا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يُفْتِي بِكُفْرِ مُسْلِمٍ فِي كُفْرِهِ اخْتِلَافٌ وَلَوْ رِوَایَةً ضَعِیفَةً فَقَدْ عَدَلُوا عَنِ الْإِفْتَاءِ بِالصَّحِیحِ لِأَنَّ الْكُفْرَ شَیْءٌ عَظِیمٌ۔ یہاں دیکھیے قول ضعیف کی پیروی کی راستہ کی راہ نکل رہی ہے، ایک تو یہ کہ حالت اضطرار میں، اور ایک یہ تھا کہ مجتہد کے اجتہاد سے یہ اس کی چند مثالیں تھیں، تو حالت اضطرار ہی سے ملحق جو تین مثالیں دی ہیں، ایک ملحق کیا ہے، ایک مسئلہ اس سے ملحق کیا ہے کہ اگر فرمایا کہ جو ہم نے اس سے پہلے بتا دیا ہے اور بیان کر دیا ہے وہ بھی موضع ضرورت سے ملحق ہے اور ملحق ہونا چاہیے، وہ کیا ہے کہ کسی مسلمان کے کفر کا فتویٰ نہ دیا جائے جس کے کفر میں اختلاف ہو سکتا ہے،
ولو روایت ضعیفہ، اگرچہ وہ اختلاف کسی ضعیف روایت کی بنیاد پر ہو۔ دیکھ لیجئے یہاں پر کیسے صحیح قول پر فتویٰ دینے سے عدول کیا ان لوگوں نے، ورنہ قول صحیح اور قول راجح پر فتویٰ دیا جاتا ہے، قضا بھی اور فتویٰ بھی، یہ دونوں قول صحیح قول راجح پر۔ لیکن اگر کسی مسلمان کی تکفیر کرنی ہو کہ اس نے کوئی ایسا جملہ کفریہ بک دیا ہے، تو اب اس کی تکفیر کی جہاں تک بات ہے تو تکفیر کا معاملے میں جس قدر تعویل ہو سکے تعویل کی جاتی ہے، کفر سے بچایا جاتا ہے۔ جب کوئی صورت نہیں ہے اور کوئی تعویل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر لا محالہ اس کی تکفیر ہوتی ہے۔ اور یہ جو بچانے، کفر سے بچانے اور تکفیر سے بچانے کی بات ہے، اس میں ضعیف قول کا بھی اعتبار کر لیا جائے گا۔ دیکھ لیجئے صحیح قول چھوڑ کر کے ضعیف قول پر فتویٰ دیا جائے اور اسے کفر سے بچا لیا جائے، یعنی ایسا جملہ اس نے بیان کیا ہے جو جملہ کفریہ ہے، تو بقول صحیح اور معتمد اور راجح قول کے مطابق وہ جملہ کفریہ ہے، لیکن ایک ضعیف روایت ہے کہ اس میں ایک تعویل نکل سکتی ہے، وہ کفریہ جملہ نہیں ہے، تو یہاں پر صحیح کی اتباع نہیں کی جائے گی بلکہ ضعیف کی اتباع کر کے تکفیر سے کف لسان کیا جائے گا۔ یہی محققین کا طریقہ ہے۔ جی یہ مطلب میں نے وضاحت کر دی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب کسی بندے نے کفر کر دیا اور کفر بالکل جو ہے نا وہ کفریہ جملہ بالکل ظاہر ہے، اس میں کوئی تعبیر ہی نہیں نکلتی، کوئی تعبیر اس جملے میں نہیں نکلتی، لیکن بعد میں کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کرے اور ضعیف روایت بیان کرے کہ انہوں نے توبہ کر لیا، یا افواہ ہو، بازاری افواہ ہو، یا رجوع پر جو ہے نا بازاری افواہ ہو، تو اس کا اعتبار تھوڑی کیا جائے گا۔ یہ جو ضعیف روایت کی اتباع کی بات ہو رہی ہے، اس کفریہ جملے میں، کفریہ جملہ جو ہے نا اس میں کوئی ضعیف روایت ہو کہ وہ کفر نہیں ہے تو اس کی اتباع کی جائے گی اور تکفیر سے زبان کو روکا جائے گا۔ چلیے فرماتے ہیں وفی شرح الاشبال البیری هل يجوز للانسان العمل بالضعيف من الروايه في حق نفسه۔ علامہ پیری زادہ کا جو حاشیہ ہے الاشباح والنظائر پہ، اس میں فرماتے ہیں کہ کیا کسی کو ضعیف روایت پر اپنے معاملے میں عمل کا حق حاصل ہے؟ فرمایا ہاں، اگر وہ صاحب رائے ہے تو، اذا کان لہ رائے، اما اذا کان عامیا فلم ارى، رہا یہ کہ وہ بندہ مقلد محض ہے، کوئی فقہی بصیرت اسے مجتہد بھی نہیں ہے اور صاحب رائے بھی نہیں ہے، فقہی بصیرت بھی نہیں رکھتا، تو میں نے یہ مسئلہ کہیں نہیں پایا کہ اس کو قول ضعیف پر عمل کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب ہمارے فقہا نے ذی رائے کی قید لگا دی ہے تو ذی رائے کی تقیید کا تقاضا یہ ہے کہ عامی کو قول ضعیف پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خزانۃ الروایت میں فرمایا العالم الذي يعرف معنى النصوص والاخبار وهو من اهل الدرايه يجوز له ان يعمل عليها، اس ضعیف روایت پر عمل کرنا جائز ہے اس عالم کو جو کہ نصوص کا مفہوم جانتا ہو، احادیث کو سمجھتا ہو، اہل درایت میں سے ہو، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِمَذْهَبِهِ، اگرچہ وہ ضعیف روایت یا ضعیف قول جو ہے اس کے مذہب کے مخالف ہو، وہ اس کے اندر فقہی بصیرت ہے یا مجتہد ہے تو وہ ضعیف روایت پر عمل کر سکتا ہے موضع ضرورت میں، اگرچہ وہ اس کے مذہب کے خلاف ہو۔ فرماتے وَتَقِيدُهُ بِذِي الرَّأْيِ اے المجتہد فی المذہب، یہ ذی رائے کی جو قید لگائی گئی ہے اور جس سے مراد مجتہد فی المذہب ہے، مخرج للعامی، اس قید نے تو عامی کو نکال دیا کہ جو نصوص قرآنیہ اور نصوص حدیثیہ کے مفہوم و معنی کو اچھی طرح سمجھتا ہو، وہ قول ضعیف اس کے مطابق اگر صحیح ہے اور قوی ہے
تو اگرچہ اس کے مذہب کے برخلاف ہے اس پر وہ عمل کر سکتا ہے۔ یہ قید جو ہے عامی کی مخرج ہے، عامی کو نکالنے والی قید ہے، کما قال فإنه يلزمه اتباع ما صحه، کہ عامی کو تو اس قول کی اتباع لازم ہے جس کی تصریح فقہائے کرام نے کر دی ہو، سوائے موضع ضرورت کے علاوہ۔ نہیں، لیکن سے استدراک کر رہے ہیں، لیکن فی غیر موضع ضرورت ہے۔ ہاں، یہ جو بات آ رہی ہے کہ عامی کو قول صحیح کی اتباع لازم ہے، وہ غیر موضع ضرورت میں، جیسا کہ آپ کو ابھی پتہ چل چکا، لہذا اگر موضع ضرورت ہے تو عامی کو بھی جو ہے قول ضعیف کی اتباع کی اجازت ہے کسی کے بتانے سے۔ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ کہو ھذا مخالف لما قدمتہ سابقا، علامہ شامی فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم اعتراض کے طور پر یہ کہو کہ یہ جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں یہ تو جو کچھ پہلے ہم بتا چکے اس کے خلاف ہے۔ کیا ہم نے بتایا پہلے کہ مفتی مجتہد کو حق نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے متفق علیہ اقوال سے عدول کرے، تو فلیس له الافتاء به، لہذا اس کو افتاء کا حق حاصل نہیں ہے، یعنی اپنے قول پر جس کو وہ درست سمجھ رہا ہے۔ وَإِن كَانَ مُجْتَهِدًا مُتْقِنًا، اگرچہ بڑا مضبوط اور راسخ مجتہد ہے، لِأَنَّهُمْ عَرِفُوا الْأَدِلَّةَ وَمَيَّزُوا بَيْنَ مَا صَحَّ وَثَبَتَ، اس لیے کہ جو ائمہ ثلاثہ ہیں یا امام ابو حنیفہ ان کے اصحاب ہیں، انہوں نے دلائل کو زیادہ سمجھا ہوا ہے اور صحیح اور ثابت اور غیر صحیح اور غیر ثابت کے درمیان اچھی طرح سے تمیز کی ہوئی ہے، اور اس مجتہد کا، یہ جو مجتہد ہے اس کا اجتہاد ان ائمہ مذہب کے اجتہاد کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، جیسا کہ ہم نے ثانیہ کے حوالے سے بتایا تھا۔ تو پھر جب یہ کہہ دیا گیا کہ مفتی مجتہد جو ہے وہ ائمہ مذہب کے متفق علیہ قول سے عدول نہیں کر سکتا، تو یہ کہاں سے بات یہ اب آ گئی کہ جو نصوص اور اخبار کے معانی سمجھتا ہو اس کے لیے جائز ہے کہ اس پر عمل کرے اگرچہ وہ اس کے مذہب کے خلاف ہو، جبکہ پہلے بتا چکے کہ مفتی مجتہد کو بھی اجازت نہیں ہے کہ متفق علیہ ائمہ مذہب کے متفق علیہ قول سے عدول کرے۔ جواب، ذاک فی حق من یفتی غیرہ، یہ جو بات آئی ہے کہ مفتی مجتہد ائمہ مذہب کے متفق علیہ قول سے عدول نہیں کر سکتا، یہ غیر کو فتویٰ دینے کے معاملے میں ہے، حق عمل میں نہیں ہے کہ وہ خود مجتہد مفتی مجتہد جو ہے عمل بھی نہیں کر سکتا، وہ تو عمل کرے گا اپنے حق میں۔ وَلَعَلَّ وَجْهُهُ، اور ہو سکتا ہے یہ، کیونکہ یہ دیکھیے یہاں پر فرمایا نا ذاک فی حق من یفتی غیرہ، حالانکہ ابھی استثناء کر چکے ہیں کہ کسی مضطر کو، معذور اور مجبور کو فتویٰ دینا ہو تو اس کو بھی وہ قول ضعیف پر عمل کی صورت بتائی جا سکتی ہے کہ تمہاری اس حالت کے لیے حل موجود ہے کہ ایک قول ہے اس کے مطابق تم عمل کرو، لیکن جب یہ حالت ختم ہو جائے تو پھر تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو خود اس پر مجتہد فقیہ عمل بھی کر سکتا ہے اور مضطر اور معذور کو بتا بھی سکتا ہے، لیکن یہاں پر کہہ رہے ذاک فی حق من یفتی غیرہ، غیر کو فتویٰ بتانا، یعنی عام حالات میں کوئی بھی سوال پوچھنے آیا اس کو بتا دیا کہ جناب ایک قول ضعیف ایسا بھی ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے اس کی وجہ یہ کہ انہ لما علم ان اجتہادہم اقویٰ، کہ جب یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ائمہ مذہب کے کا اجتہاد اس کے اجتہاد سے اقویٰ ہے، تو اب اس مجتہد کو حق نہیں ہے کہ عام لوگوں کے مسائل کو اپنے اضعف اجتہاد پر بنا کرے۔ جو عام لوگ پوچھنے آتے ہیں، عوام جو پوچھنے آتے ہیں، وہ تو ائمہ مذہب کا قول جاننے کے لیے آتے ہیں، وہ مذہب معلوم کرنے آتے ہیں، وہ راجح قول معلوم کرنے آتے ہیں، وہ آپ کا اجتہاد حاصل کرنے نہیں آئے ہیں۔ یہ بات معلوم ہے کہ ائمہ مذہب کا اجتہاد اس مجتہد سے اقویٰ ہے، تو اب اس مجتہد کو حق نہیں ہے، اس کو اپنے معاملات کی بات الگ ہے، لیکن عام لوگوں کے مسائل کو اپنے اجتہاد اضعف پر بنا کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ سائل جو آپ کے پاس سوال کرنے آیا وہ تو امام کا مذہب پوچھنے آیا ہے، آپ کا مذہب پوچھنے نہیں آیا ہے، وہ مذہب امام ابو حنیفہ پوچھنے آیا ہے کہ جس کی اس مفتی نے تقلید کی ہے، کہ آپ مفتی ہیں، آپ جس امام کے مقلد ہیں اس کا قول بتائیے، فعلیہ ان یفتیہ، تو وہ نہیں کہ اپنا اجتہاد بتا دے، اپنی تحقیق بتا دے، بلکہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہی مذہب بتائے الذی جعل مستفتی یستفتی عنہ، کہ مستفتی جس کے بارے میں سوال کرنے آیا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ قاسم ابن قتل بقا اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں کہ ان سے سوال ہوا ایک ایسے واقف کے بارے میں جس نے اپنی جائیداد وقف کرنے میں تغییر و تبدیل کی شرط لگا دی تھی۔ جائیداد جب کوئی وقف کرے تو وہ جائیداد وقف ہو جاتی ہے، اب تغییر کا کوئی حق نہیں ہوتا، لیکن ایک چیپٹر ہے، ایک سوال، ایک مسئلہ ہے کتاب الوقف میں کہ کوئی اگر شرط لگا دے کہ میں جب چاہوں اس وقت کو بدل سکتا ہوں، مدرسے کے لیے وقف کیا مسجد کے لیے کر دوں یا بیچ دوں، کچھ اور چیز بدل میں دے دوں، تو اگر واقف نے وقف کے لیے تغییر و تبدیل کی شرط لگا دی ہے تو وہ شرط معتبر ہے کہ نہیں ہے؟ فقہ کی کتابوں میں کتاب الوقف میں لکھا ہے کہ واقف کی شرطیں شارع کے نص کا درجہ رکھتی ہیں، معتبر ہوتی ہیں جی۔ تو اب واقف نے اپنے لیے تغییر کی شرط رکھی کہ جب چاہوں میں اسے بدل سکوں، اور پھر اس نے کیا کیا کہ وقف کو اپنی بیوی کے حوالے کر دیا، وقف کیا تھا پہلے کہ نہیں یہ بدلتا ہوں میں، یہ پوری پراپرٹی میں نے بیوی کے لیے کیا۔ یہ سوال آ گیا علامہ قاسم ابن قتل بغا کے پاس، تو آپ نے جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ انی لم اقف علی اعتبار ھذا، یہ جو تغییر و تبدیل کا حق لے لیا ہے واقف نے، مجھے نہیں پتا کہ اس کا اعتبار کیا جائے گا، یہ معتبر ہے مجھے پتا نہیں ہے، فی شیء من کتب علمائنا، ہمارے علماء کی کسی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ ولیس للمفتی الا نقل ما صح عند المذہبی، اور مفتی کو حق نہیں ہے مگر وہی نقل کرنا اور بیان کرنا جو اس کے مذہب کے ائمہ کے نزدیک صحیح ہو، نہ یہ کہ جو خود اس کے نزدیک صحیح ہو۔ خود مفتی کی تحقیق کیا وہ کہتی ہے وہ بتانا نہیں ہے اس کو، بلکہ جس مذہب کی وہ پیروی کر رہا ہے اس مذہب کے ائمہ اور اہل مذہب کے نزدیک جو صحیح ہے وہ بتانا اس کی ذمہ داری ہے۔ الذین یفتی بقولہم، وہ ائمہ مذہب کہ جن کے اقوال پر یہ فتویٰ دیتا ہے جی۔ اور اس وجہ سے بھی کہ ان المستفتی انما یسأل عما ذهب الیہ ائمۃ ذلک المذہب لا عما ینجلی للمفتی، کیونکہ مستفتی تو سوال کرنے آیا ہے، کیا سوال کرنا چاہتا ہے؟ عما ذهب الیہ ائمۃ ذلک المذہب، اس کے مذہب کے ائمہ کرام جس طرف گئے ہیں وہ چاہیے اسے، ہمارے ائمہ مذہب کا کیا قول ہے یہ پوچھنے آیا، نہ یہ کہ اس مفتی کے لیے کیا بات واضح ہو رہی ہے، اس کی تحقیق کیا ہے، آپ کو کیا بات درست لگتی ہے وہ مت بتائیے، مذہب کی بات بتائیے۔ فرماتے یوں ہی اللہ امام قفال سے جو ائمہ شافعیہ میں سے ہیں نقل کیا گیا کہ انہ کان اذا جاء احد یستفتیہ عن بیع الصبرہ، جب کوئی بیع صبرہ کے تعلق سے سوال کرنے آیا، بیع صبرہ یعنی جو ڈھیر لگا دی جاتی ہے گیہوں چاول غلے وغیرہ کی، اسی کو دیکھ کر کے اوپر سے خرید لے آنا، لینا بیچ دینا، تو اس کے متعلق مسئلہ پوچھنے کوئی شخص آئے ہاں تو وہ انہوں نے فرمایا، اس سے فرماتے تم تسألونی عن مذہبی او عن مذہب الشافعی، تم مجھ سے میرا موقف پوچھنا چاہ رہے ہو یا امام شافعی کا؟ یوں ہی انہوں نے ان سے منقول ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میرا مذہب جاننا ہے یا امام شافعی کا، اور کبھی یوں کہا انہوں نے کہ امام قفال نے کہ لو اجتہدت فادى اجتہادی الی مذہب ابی حنیفہ، اگر میں اجتہاد میں نے کبھی کیا اور میرا اجتہاد امام ابو حنیفہ کے مذہب تک پہنچا
کہ وہ ان کا قول درست ہے، فاقول تو پھر میں یوں کہتا ہوں مذہب الشافعی کذا ولکنی اقول بمذہب ابی حنیفہ، کہ امام شافعی کا مذہب تو یوں ہے لیکن میں امام ابو حنیفہ کے مذہب کا قائل ہوں. لأنہ، یہ میں ساری باتیں کہتا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ جاء لیعلم ویستفتی عن مذہب الشافعی، کہ وہ تو اس لیے آیا ہے تاکہ امام شافعی کا مذہب جان لے، اس کے حکم پوچھ لے، معلوم کر لے. تو میں کیوں ڈائریکٹ اپنا قول بتاؤں گا؟ میں امام شافعی کا قول بھی بتاؤں گا اور اپنا قول بھی بتاؤں گا. یہ امام قفال نے بیان کیا. فلا بد ان اعرفہ بانی افتی بغیرہ، کہ میں ضروری ہے کہ میں اسے یہ بھی بتا دوں کہ یہ تو قول امام شافعی کا ہے لیکن میں اس کے غیر پر فتویٰ دیتا ہوں. جی یہ تو دوسرے کے بتانے کے تعلق سے بات ہوئی نا. اب خود اپنے معاملے میں حق عمل میں، عوام فی حق العمل به لنفسہ ہی، کسی اور کو بتانے کی بات نہیں ہے، خود عمل کرنے کی بات ہے. اگر حالت اضطرار اور معذوری کی صورتحال پیدا ہو جائے تو قول ضعیف پر عمل کرنا درست ہے کہ نہیں ہے. فالظاہر جواز لہ ویدل علیہ قول خزانۃ الروایات، اس کتاب کا جو یہ قول ہے یہ بھی ایک تائیدی دلیل ہے. فرمایا یجوز لہ ان یعمل علیہ وان کان مخالفا لمذہبی، کہ اس پر عمل کرنا اس کے لیے جائز ہے اگرچہ وہ اس کے مذہب کے برخلاف ہو. لأن المجتہد یلزمہ اتباع ما ادى الیہ اجتہادہ، کیونکہ مجتہد پر لازم ہے کہ وہ خود اس موقف کی اتباع کرے جس موقف تک اس پہ اجتہاد نے اسے پہنچایا ہے. تقلید اس کے لیے جائز نہیں ہے. ولذا اسی وجہ سے آپ دیکھو گے کہ امام ابن حمام، علامہ کمال الدین صاحب فتح القدیر، یہ بہت سارے ایسے مسائل کو اپنے لیے اختیار کر لیتے ہیں جو مذہب سے خارج ہیں. اور ان کے شاگرد تلمیذ رشید حضرت علامہ قاسم ابن قطلبغاں نے فرمایا کہ ہمارے شیخ کی وہ بحثیں جو مذہب سے خارج ہیں ان کا اعتبار نہیں ہے، یعنی حق غیر میں انہوں نے خود اختیار کیا اپنے لیے. ومرتن رجحا فی مسئلۃ قول الامام مالک، کبھی ایسا بھی ہوا کہ امام ابن حمام نے کسی مسئلے میں امام مالک کے قول کو ترجیح دے دی اور یوں فرمایا ھذا الذی ادین بہ، یہی وہ ہے جسے میں اختیار کرتا ہوں، خود میں اس پر عمل کرتا ہوں. جی تو یہ حق عمل میں اس کی گنجائش ہے. وقدمنا عن التحریر ان المجتہد فی بعض المسائل یلزمہ التقلید علی القول بتجزی الاجتہاد وهو الحق. ہم امام کمال الدین کی کتاب جو اصول میں ہے التحریر، اس کے حوالے سے بتا چکے کہ مجتہد فی بعض المسائل، جو مجتہد فی المسائل ہو، اور فی المسائل بھی، فی کل المسائل نہیں، فی بعض المسائل، اس کے لیے تقلید لازم ہے ان مسائل میں جن میں اجتہاد پر وہ قدرت نہیں رکھتا. مجتہد فی المسائل اگر تمام مسائل میں مجتہد نہیں ہے، بعض مسائل میں مجتہد ہے، تو جن مسائل میں وہ قدرت نہیں رکھتا اجتہاد کی اس میں تقلید لازم ہے. جن مسائل میں قدرت ہے اسے اجتہاد کی اس میں تقلید حرام ہے. یہ جو فی بعض المسائل کہا، فرماتے علی القول بتجزی الاجتہاد وهو الحق، اس قول پر بنا کرتے ہوئے کہ اجتہاد متجزی ہے، اجتہاد متجزی ہے. متجزی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ اجتہاد جو ہے سارے کے سارے مسائل میں اجتہاد ہو سکے. کسی کو موقع نہیں ملتا کہ وہ سارے مسائل میں اجتہاد کر سکے، صرف عبادات میں کر پاتا ہے وہ، یا اس کی صلاحیت اور اہلیت تمام ابواب میں اجتہاد کی نہیں ہے، اتنی احادیث اور اتنا درک نہیں ہو سکا، اتنا وقت نہیں لگا سکا، لیکن وہ کچھ خاص ابواب میں اس کے پاس اجتہادی اہلیت ہے. تو کیا اجتہاد متجزی ہے؟ ہاں متجزی ہے.
بعض ابواب میں کوئی مجتہد ہو، بعض دیگر ابواب میں مجتہد نہ ہو، تو ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی فقیہ ہیں جو مجتہد بھی ہیں اور مقلد بھی ہیں، بعض ابواب میں مجتہد ہیں، بعض ابواب میں مقلد ہیں، وہو الحق، اور یہی حق ہے۔ تو ایسے مجتہد متجزی کو ان مسائل میں جن میں اجتہاد کی قدرت نہیں ہے تقلید لازم ہے، اے فیما لا یقدر، فیما لا یقدر علی الاجتہاد فی لا فی غیرہ، ان کے غیر میں جس میں اجتہاد کی اہلیت ہے اس میں تقلید کی اجازت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔